السلام علیکم دوستوں، میں ہوں معظم فخر۔ نواز شریف نے آصف زرداری کا فون سننے سے انکار کر دیا اور آصف زرداری نے اس ناکامی کے بعد اسحاق ڈار صاحب سے رابطہ کیا، لیکن اسحاق ڈار صاحب کو فون کر کے ان کو الٹی ان سے سلواتیں سننی پڑ گئیں، بڑی کھری کھری سنائی انہوں نے اسحاق ڈار صاحب نے، اور اس سے معاملہ ان کا مجھے لگتا ہے کہ پھر دوبارہ بگڑ گیا ہے۔ نواز شریف صاحب سے ان کو آپ کو معلوم ہے کہ ان کا رابطہ رہتا ہے تھا، ماضی میں بھی خاصے رابطے رہے ہیں، لیکن اس مرتبہ چونکہ ابھی پی ڈی ایم کا تازہ اجلاس کے اندر جو ڈیڈ لاک پیدا ہوا اور جس طریقے سے آصف زرداری صاحب نے نواز شریف پر براہ راست حملے کر کے وہاں پر موجود جو دیگر قائدین تھے ان کو حیران پریشان کر دیا، اس تناظر میں نواز شریف صاحب کا فون سننا ویسے بنتا نہیں تھا۔ اور یہ جب شکوہ انہوں نے کیا اسحاق ڈار صاحب سے کہ میں نے فون کیا، یار نواز شریف صاحب نے میرا فون نہ اٹھایا، نہ انہوں نے رنگ بیک کیا، بلکہ یہ کہہ دیا کہ میں آرام کر رہا ہوں، تو ان کو رنگ بیک تو کرنا چاہیے تھا نا کم از کم۔ تو انہوں نے کہا تو کتنی چنگی سی، تو کیسے تمہیں جواب ملتا۔ لیکن بات یہ ہے کہ سیاسی قوتوں کو ایک دوسرے کے ساتھ ڈائیلاگ کا راستہ بند نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ یہی سیاست کا گر ہے۔ اور پی ڈی ایم کو اب جس سطح پر آ گئی ہے وہاں پر اب اس کو، اگر میں اس کو اس تناظر میں دیکھوں کہ آصف زرداری صاحب نے نواز شریف صاحب کو جو فون کیا وہ پی ڈی ایم کو ریوائیو کرنے کے لیے کیا، تو شاید یہ غلط نہ ہو، لیکن اب نواز شریف صاحب نے جو رد عمل دیا وہ بھی بالکل نیچرل ہے اور خاصی حد تک جائز بھی ہے، کیونکہ جب آپ ایک سمت میں ساتھ چلتے ہیں تو آپ نے اپنی طرف سے جتنے فائدے اٹھانے تھے جب وہ اٹھا لیتے ہیں، اور جب آپ کو خود اپنے طور پر اسی طریقے سے ریسیپروکیٹ کرنے کا ٹائم آئے تو آپ اس طریقے سے جواب نہ دے سکیں تو پھر پرابلم کریٹ ہوتی ہے، اور یہی معاملہ ہوا۔ اب پی ڈی ایم کے میں بھی شریک جماعتیں جو تھیں 10، ان سب کو معلوم ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ ہمارے مفادات وابستہ ہیں، کیونکہ اس اتحاد میں 3 بنیادی جماعتیں ہیں، پیپلز پارٹی، پی ایم ایل این اور جے یو آئی ایف۔ اگر ان تینوں جماعتوں میں سے کوئی ایک جماعت بھی باہر ہوتی ہے تو پی ڈی ایم اپنی افادیت کھو دیتی ہے۔ اب اگر ہم استعفوں کا معاملہ ہی دیکھیں کہ پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے انکار کر دیا، ویسے تو یہ ان کی سٹینڈنگ پوزیشن آج کی نہیں ہے، کافی عرصے سے ہے، بلکہ جب سے پی ڈی ایم بنی ہے یہ اب کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے کہ پیپلز پارٹی نے استعفے دینے سے کہ کبھی حامی بھری ہو، وہ شروع سے ہی پیپلز پارٹی استعفے نہ دینے کے فلسفے پر قائم رہے ہیں۔ تو اب ان میں سے کوئی بھی جماعت اگر باہر نکلتی ہے اور باقی جماعتیں اگر استعفیٰ دیتی ہیں تو اس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، اور اگر پیپلز پارٹی باہر نکلتی ہے تو پھر پی ڈی ایم کی ویلیو نہیں ہے۔ اور پی ڈی ایم کیا اس کے بعد کوئی الگ شکل اختیار کرے گی؟ کیا پیپلز پارٹی کو نکالنے کے بعد پی ڈی ایم آگے چلے گی، یا دوبارہ کوئی ایک نیا سیاسی اتحاد کسی نئے فریم ورک کے اندر بنے گا؟ یہ ہے امپورٹنٹ سوال، اور جہاں تک میری انفارمیشن ہے اس کے تحت اس پی ڈی ایم کو اب دوبارہ ایک نئے سرے کے ساتھ منظم کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، لیکن اب پیپلز پارٹی پر 2 جماعتیں بالکل بھی اعتبار کرنے پر تیار نہیں، اور وہ ہے نون لیگ اور جے یو آئی ایف، کیونکہ پیپلز پارٹی کا جو ذاتی حملے کیے گئے آصف زرداری صاحب کی جانب سے نواز شریف صاحب پر اور مولانا فضل الرحمان پر، اب باقی سیاسی اختلاف تو ہر جگہ پر ممکن ہے، لیکن یہ جو ذاتی حملے کیے گئے اس کا ان کو بہت زیادہ اس پر ان کو اعتراض ہے۔ اب یہ ہے صورتحال کہ اگر پی ڈی ایم ایک اتحاد کے طور پر موجود رہتا ہے تو افادیت اس کی ختم ہے، اور اگر موجود نہیں رہتا تو کیا نیا جو سیاسی اتحاد بنے گا وہ پیپلز پارٹی کے بغیر وہ تمام اغراض و مقاصد حاصل کر لے گا؟ کیونکہ ایک چیز تو طے ہے کہ پیپلز پارٹی نکل جائے اور نون لیگ اور جے یو آئی ایف مل کر ایک نیا سیاسی اتحاد بنائیں تو وہ سیاسی اتحاد کسی بھی قسم کے جسے ہم کہہ سکتے ہیں نا مفاہمانہ طرز عمل سے بالکل باہر ہوگا، وہ جارحانہ موڈ میں ہوگا اور بڑی سخت قسم کی احتجاجی سیاست کرے گا، وہ استعفے دیں یا نہ دیں قطع نظر اس بات سے۔ لیکن یہ ہے کہ پنجاب اور کے پی کے کو یہ دونوں جماعتیں مثلا جے یو آئی اور نون لیگ، جے یو آئی کے پی کے میں اور نون لیگ پنجاب کو جو ہے وہ ان کے لیے جسے ہم کہہ سکتے ہیں بیٹل گراؤنڈ بنا دے گا عمران حکومت کے لیے، اور یہ عمران حکومت کے لیے بھی کچھ زیادہ فیوربل کنڈیشن نہیں ہے، کیونکہ جو اختلاف ہے اس وقت بنیادی طور پر وہ پیپلز پارٹی اور نون لیگ کے درمیان کورس آف ایکشن کا ہے۔ نون لیگ یہ چاہتی ہے کہ آپ ڈائریکٹ جو ہے استعفوں کو آپشن دیں، جبکہ پیپلز پارٹی یہ سمجھتی ہے کہ ہمیں سٹیپ بائی سٹیپ چلتے رہنا چاہیے اور پنجاب کو ان سے چھین لینا چاہیے۔ اب پنجاب ہے نون لیگ کا گڑھ، اور نون لیگ کا گڑھ ان نئے سینس کہ نون لیگ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم نے 30 سال پنجاب کے ذریعے ہی مرکز پہ حکومت کی اور پنجاب میں بھی حکومت کی ہے، لہٰذا
پنجاب کو ہم کسی اور کے ساتھ اگر ہم شیئر کریں گے تو ہم بالکل سائیڈ پہ چلے جائیں گے. اور پیپلز پارٹی کے فارمولے پر اگر وہ عمل کرتے ہیں تو ان کو پرویز الہی کو چیف منسٹر پنجاب بنانا پڑے گا, جو نون لیگ کے لیے قابل قبول کسی بھی صورت نہیں ہے. اور نون لیگ اور اپنی جو بیٹل گراؤنڈ ہے وہ پرویز الہی کے ساتھ شیئر نہیں کرے گی. ان کو اس صورتحال کے اندر عثمان بزدار بہت زیادہ سوٹ کرتا ہے, لہٰذا وہ عثمان بزدار کو ڈسٹرب نہیں کرنا چاہتے کیونکہ اس سے ان کو سیاسی فائدہ ہے. پیپلز پارٹی سندھ حکومت کو لوز نہیں کرنا چاہتی کیونکہ اس سے اس کو سیاسی فائدہ ہے. لیکن اس دونوں چکر کے اندر اصل میں نقصان جو اٹھایا جا رہا ہے, ایک تو وہ پاکستانی عوام ہے اور دوسری شاید پی ایم ایل این بھی ہے. کیونکہ جیسے ہم نے یہ دیکھا کہ پی ڈی ایم کے غبارے میں سے ہوا نکلنا شروع ہوئی, پی ڈی ایم پنکچر ہوا, تو نون لیگ اور خاص طور پر مریم نواز کے خلاف کارروائیوں میں اضافہ ہو گیا. ان کو فوری طور پر 2 کال اپ نوٹسز جاری کر دیے نیب نے, ایک تو چودھری شوگر ملز کے حوالے سے اور ایک جاتی عمرہ میں 1500 کنال زمین کی غیر قانونی منتقلی کے کیس میں اب مریم نواز کو طلب کر لیا گیا. اس سے پہلے ان کے خلاف ہائی کورٹ کے اندر ایک پٹیشن دائر کی گئی کہ ان کی جو بیل ہے اس کو کینسل کیا جائے. اب اس کی تاریخ بھی ہے 7 اپریل جہاں پر اس کا فیصلہ کیا جائے گا. ان کو نوٹس ہوئے ہیں مریم نواز کو. تو اب نون لیگ کے حوالے سے بھی یہ والی چیزیں بڑھتی جا رہی ہیں. اور پھر ایک اور پروپیگنڈا کا طوفان شروع ہو گیا. آپ کو کل کچھ سرکاری یوٹیوبرز کی جانب سے ایک ویڈیو لیک کے حوالے سے ایک پروگرامز 4-5 جو یوٹیوبرز ہیں ان کی جانب سے پروگرام نشر کیے گئے کہ ایک لندن کے اندر ایک اجلاس ہوا اور اس اجلاس کے اندر ہونے والی گفتگو کی ایک جو ویڈیو تھی وہ پاکستان کے خفیہ اداروں نے حاصل کر لی ہے اور وہ خفیہ اداروں نے اس کے کلپس مولانا فضل الرحمان کو بھی اور آصف زرداری کے ساتھ بھی شیئر کیے ہیں. اب اس میں ان کا یہ کہنا ہے, جو یوٹیوبرز جن کی جو ویڈیوز آئی ہیں اس میں ان کا یہ کہنا ہے کہ اس ویڈیو کے اندر پاکستان سے مریم نواز اور حمزہ شہباز شریک تھے, لندن سے نواز شریف اور اسحاق ڈار شریک تھے. اب ان چاروں نے ملکی صورتحال کے اوپر اور پی ڈی ایم کی سیاست کے اوپر بڑی کھل کے بات کی. اور حمزہ شہباز کا یہ کہنا تھا کہ یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ کرنا ہی سرے سے غلط تھا, ہمیں یوسف رضا گیلانی کی سپورٹ کرنی ہی نہیں چاہیے تھی اور نہ ہی ان کو پنجاب کے اندر یعنی کہ جو ان کو ووٹ دے رہے ہیں ان کو پنجاب کی سیٹیں آفر کرنا چاہیے تھیں. اور یہ عجیب سا معاملہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی تو جیت گئے لیکن ہماری جو خاتون امیدوار تھیں فوزیہ ارشد وہ ہار گئیں. تو یہ کیا معاملہ ہے؟ اگر یوسف رضا گیلانی کو کہ عوض ہم نے سیٹیں دینی تھیں, ٹکٹیں دینے کا وعدہ کیا تھا, تو وہ ووٹ یوسف رضا گیلانی کے ساتھ ساتھ فوزیہ ارشد کو بھی ملنے چاہیے تھے. تو یہ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے ساتھ پیپلز پارٹی نے کیا ہے دھوکہ, جس پر مریم صاحبہ نے ان پر ناراضگی کا اظہار کیا. اور پھر ان کا یہ کہنا تھا کہ چیئرمین سینٹ تو کسی طور پر چیئرمین سینٹ یوسف رضا گیلانی کو نہیں بننا چاہیے, کیونکہ اگر وہ چیئرمین سینٹ بن گئے تو جنوبی پنجاب ہمارے ہاتھ سے نکل جائے گا. کیونکہ اگر اب یا کبھی جو جنوبی پنجاب ہے اس نے صوبہ بننا ہی بننا ہے, اور اگر وہ صوبہ بنے گا تو یوسف رضا گیلانی اپنے اثر و رسوخ کو استعمال کرتے ہوئے اور سرائکی پارٹیوں کو استعمال کرتے ہوئے ہمیں اس خطے سے نکال دیں گے. کیونکہ پی ٹی آئی آلریڈی وہاں پہ موجود نہیں ہے, وہ علاقہ بھی خالی مذہباً اور جگیردارانہ نظام کے تحت ہے, لہٰذا وہاں پہ ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہوگا. لہٰذا ہم نے یوسف رضا گیلانی کے اوپر جوا کھیل کے بہت بڑی غلطی کی ہے. اور مریم نواز نے پنجاب میں تبدیلی کی حمایت کی بہت زیادہ, انہوں نے کہا ہمیں پرویز الہی کو چیف منسٹر بنا دینا چاہیے, اور حمزہ شہباز نے کہا کہ ہمیں نہیں بنانا چاہیے, جس پر ان دونوں کے درمیان بھی کچھ جھڑپ ہوئی, جس پر نواز شریف صاحب نے دونوں کو چپ کرایا اور مریم کو ڈانٹا کہ دیکھو حمزہ کتنی سیاسی بات کر رہا ہے, تمہیں اس سے کچھ سیکھنا چاہیے. تو یہ اس قسم کی ساری وہ ویڈیوز جو ہیں وہ ان کے بقول کہ یہ موجود ہیں اور یہ لیک ہوئی ہیں. لیکن یہ بات کو میری سمجھ میں نہیں آئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر پیپلز پارٹی کا یہ موقف روز اول سے ہے کہ ہم نے استعفے نہیں دینے, تو نون لیگ کا بھی روز اول سے یہی موقف ہے کہ ہم نے پنجاب کی بیٹل گراؤنڈ کو ہم نے کسی اور کے حوالے نہیں کرنا. لہٰذا اس اصولی موقف کے اوپر جو یہ کہا جائے کہ جناب مریم اور حمزہ کے اندر جھڑپ ہوئی ہے, میری سمجھ میں بات نہیں آتی. دوسری بات یہ ہے کہ یوسف رضا گیلانی کے حوالے سے جو بات چیت تھی وہ بلاول نے نہ صرف مریم کے ساتھ کی بلکہ وہ انہوں نے جیل میں جا کر شہباز شریف سے بھی ملاقات کی, اور اس کے بعد وہ جا کے حمزہ شہباز سے ان کے گھر میں بھی جا کے ملے. تو اگر ایسا کوئی معاملہ تھا تو میرا نہیں خیال کہ اس کے اندر کوئی صداقت موجود ہے. اور اس صورت میں جب آپ کو یاد ہے کہ پی ڈی ایم کا جب آخری اجلاس ہوا جس میں مولانا فضل الرحمان واک آؤٹ کر گئے تھے, یعنی کہ پریس کانفرنس سے واک آؤٹ کر گئے تھے, تو وہاں پر مریم نے کہا کہ جس نے نواز شریف سے بات کرنی ہے وہ مجھ سے بات کرے.
تو انہوں نے یہ نہیں کہا کہ آپ کسی اور سے بات کریں، مجھ سے بات کریں. تو اس سے یہ میرا یہ خیال ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ یہ جو حکومتی حمایت یافتہ اینکرز کی جانب سے یہ جو ایک مہم چلائی گئی ہے اس میں کوئی اور بات ہے. اس میں صرف اور صرف نون لیگ کو ٹارگٹ کرنا اور حمزہ شہباز کو نون لیگ کے حلقوں کے اندر مریم نواز کے سامنے ایک متنازع کریکٹر کے طور پر سامنے لانا ہے، کیونکہ ان کے بقول اسی اجلاس کے اندر مریم نے کہا کہ مجھے پتہ ہے کہ تم جیل میں تمہارے کن کے ساتھ رابطے تھے اور تم اب کون سی لائن لے کے آئے ہو. تو اس سے ثابت تو یہ ہوتا ہے کہ اس دوران اس معاملے کو صرف اس لیے اچھالا جا رہا ہے کہ کچھ خاص قسم کے مقاصد حاصل کیے جائیں، لیکن اس کے علاوہ اور کوئی چیز نہیں ہے. اب آ جاتے ہیں آصف علی زرداری صاحب. آپ کو پتہ ہے کہ آصف علی زرداری صاحب باریک گیم کے تو کاریگر ہیں، اور اس ساری گیم کے اندر انہوں نے اپنے لیے بے شمار مفاد اٹھایا. یعنی کہ میں اس کو اگر آسان زبان میں کہوں کہ انہوں نے ملائی کھائی اور وہ نکل گئے. آصف زرداری آئے اور انہوں نے ملائی جو تیار تھی وہ کھائی اور وہ چلے گئے. اب باقی رہ گیا کام. اب اس کے اندر انہوں نے کہا کہ تم نے جو کرنا ہے وہ کر لو، میں جا رہا ہوں. اب ہم سب کو پتہ ہے کہ وہ ڈرائنگ روم پالیٹکس کے زبردست کھلاڑی ہیں، اس کے اندر تو کوئی شک نہیں ہے. وہ ہر صورتحال میں اپنے لیے فائدہ نہ صرف اٹھا سکتے ہیں بلکہ صورتحال کو اپنے لیے ہموار بھی کر سکتے ہیں. ابھی جو یہ پی ڈی ایم کی جو صورتحال ہے اس کے اندر بھی وہ اپنے لیے کوئی نہ کوئی بارگیننگ کا راستہ اختیار کر سکتے ہیں. اگر نواز شریف کے ساتھ دوبارہ ان کی لائن سیدھی ہو جاتی ہے تو اس میں بھی وہ فائدہ اٹھا لیں گے، اور اگر لائن سیدھی نہیں ہوتی تو یہ دکھا کے اسٹیبلشمنٹ سے اپنے لیے کچھ اور رعایتیں طلب کر لیں گے، کیونکہ ان کا تو بنیادی فلسفہ یہی ہے کہ مجھے کہاں سے فائدہ حاصل ہوتا ہے. جیسے اکنامکس کا ایک اصول ہے نا، لا آف میکسیمم یوٹیلیٹی. تو آصف زرداری بنیادی طور پر صرف معاشیات کے طالب علم کے حیثیت سے صرف لا آف میکسیمم یوٹیلیٹی کہ مجھے کہاں سے زیادہ فائدہ ہوتا ہے وہ اس کی طرف ہی سوچتے ہیں. اس سے آگے وہ جا نہیں سکتے. مخمصے میں ڈال دیا انہوں نے اپنی ساری صورتحال میں نون لیگ اور جے یو آئی ایف کو کہ اب وہ دونوں کیا کریں. اب دونوں اگر مل کے حکومت کے لیے کوئی تحریک اکٹھے چلاتے ہیں تو اس سے حکومت کو پریشانی ہوگی، اور اسٹیبلشمنٹ کا اس کے اندر کسی اور نمائندے کو اس حد تک تلاش کرنا کہ وہ اس حد تک طاقتور ہو کہ اس نئے اتحاد کو کمزور کر سکے، کوئی اور نظر نہیں آتا. لیکن اب ان کو اس اتحاد کے اندر پیپلز پارٹی کو اگر شامل کرائیں تو نون لیگ اور جے یو ایف دونوں اس بات پر آمادہ نہیں ہوگے، کیونکہ دونوں کو اب ہاتھ ہو گئے ہیں، تازہ ہی ہاتھ ہوئے ہیں. لہٰذا اب وہ اس معاملے کے لیے اب ایک نئی سچویشن ڈیولپ ہو گئی ہے. اب اس کے اندر اب اپوزیشن جماعتیں کے لیے جو مخمصہ ہے جو میری گفتگو کا جس سے آغاز سے میں چل رہا ہوں وہ یہی تھا کہ اب کیا کریں. کیونکہ پیپلز پارٹی کو نکالتے ہیں تو کچھ نہیں بنتا، پیپلز پارٹی کو رکھتے ہیں تو کچھ نہیں بنتا. تو اب اس سٹیٹس کو توڑنے کے لیے جو فارمولہ ہے وہ صرف اور صرف یہی ہے کہ پی ٹی آئی گورنمنٹ یعنی کہ عمران خان کے لیے پنجاب اور کے پی کے کو بیٹل گراؤنڈ بنا دیا جائے. جے یو آئی ایف کیونکہ بہت زیادہ اثر و رسوخ رکھتی ہے خیبر پختونخوا کے اندر، لہٰذا وہ خیبر پختونخوا کے اندر ایجیٹیشنل موڈ کو انکریج کرے، اور اسی طریقے سے نون لیگ پنجاب کے اندر اپنے جو لوگ ہیں ان کو منظم کرے اور ایجیٹیشنل موڈ میں آئے، اور اس ایجیٹیشنل موڈ کا ماحول اس حد تک بڑھا دیا جائے کہ حکومت مفلوج ہو کے رہ جائے. اور پھر اس کے بعد کسی لیول پر اگر ضرورت سمجھے تو پھر پیپلز پارٹی کو انگیج کر کے استعفے دلوائے جائیں. یہی ایک ان کے پاس آپشن رہ جاتا ہے. اس کے علاوہ آپشن باقی بچا کوئی نہیں ہے. حکومت اس صورتحال میں کیا کرے گی؟ حکومت کے لیے تو بڑے اچھے دن ہیں جی، بڑے ٹھنڈے ٹھار دن ہیں، کچھ نہیں کر رہے. آج آپ کو پتہ ہے انہوں نے کیا ڈرامہ کیا، زبردست. آپ کو مجھے ڈرامہ یاد آ گیا. آج عمران خان صاحب نے کچھ جو گھر اور فلیٹس بنائے تھے اس کی تقریب تھی. لوگوں کو انہوں نے الاٹمنٹ کرنی تھی قرعہ اندازی کر کے. وہ قرعہ اندازی ٹی وی پر لائیو چل رہی تھی، اور چونکہ سیکیورٹی پرپزز کے لیے صرف 10 فیملیز کو بلایا گیا تھا، اور قرعہ اندازی کر کے 10 فیملیز کو انہوں نے دینے تھے الاٹمنٹ کے کاغذات، اور ایک بہت بڑے ڈبے کے اندر انہوں نے بے شمار کاغذ ڈالے تھے، کیونکہ 15-16 ہزار ان کے بقول کہ ہم نے 5-6 ہزار ہم نے یہ دینے ہیں فلیٹس وغیرہ اور مکان. تو دلچسپ بات یہ ہے جو قرعہ اندازی جس قدر زبردست تھی وہ یہ تھی کہ اس قرعہ اندازی کے اندر سے پرائم منسٹر نے صرف وہ 10 خاندانوں کی پرچیاں نکالیں جو سامنے بیٹھے ہوئے تھے. باقی کی پرچی کیسے نکلی ہے، یہ کیسے قرعہ اندازی تھی، یہ عجیب و غریب. اور یہی ان کی حکومت کا حال ہے کہ ان کو جس قسم کے نام دے دیے جاتے ہیں وہ نام یہ پڑھ دیتے ہیں، جس قسم کی پرچیاں دے دی جاتی ہیں اس قسم کی پرچیاں بول دیتے ہیں، جو لائن دے دی جاتی ہے اسی لائن پہ کام کرتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں. خیر
ابھی تو دن ہے سکون کے، لیکن یہ سکون زیادہ دیر پر نہیں ہے، کیونکہ خود عمران خان اب اس موڈ میں آ چکے ہیں جہاں پر اب ان کے پاس پرفارمنس کے علاوہ بھی کوئی راستہ نہیں ہے، اور پرفارمنس کے لائق وہ ہیں نہیں، لہٰذا ہر روز ایک نئے سے نئے ڈرامہ ہوتا ہے. جس طرح آپ نے دیکھا بھی الیکشن کمیشن کے سر پہ چڑھ گئے اور الیکشن کمیشن کے مستعفی ہونے کا مطالبہ کر دیا، یہ جانتے ہوئے بھی کہ ہمارے کیسز اس الیکشن کمیشن کے پاس لگے ہیں جہاں سے ہمیں ریلیف ملنا ہے یا ہمارے خلاف فیصلہ آنا ہے. یہ جانتے بوجھتے آپ جب کسی ادارے پر حملہ کرتے ہیں تو اس کا مطلب صرف اور صرف یہ ہے کہ آپ اس کو متنازع بنا کے اپنے لیے کچھ سپیس کو جنریٹ کرنا چاہتے ہیں، اور یہ عمران خان کر رہے ہیں. لیکن ایسا ہونا مجھے نہیں لگ رہا کہ اب ان کے لیے کوئی آگے آسانیاں ہیں. گورننس کے شدید مسائل ہیں، اور ان صورتحال کے اندر بجٹ کو تلاش کرنا بہت زیادہ مشکل صورتحال ہے. اور اس ساری صورتحال کے اندر مریم کا جو کل کا ٹویٹ ہے وہ بھی عمران خان کے لیے کچھ زیادہ اچھی خبر نہیں لے کے آ رہا، کیونکہ اس کے اندر انہوں نے آصف زرداری کا نام تو نہیں لیا، لیکن ان کو یہ بتا دیا ہے کہ سلیکٹرز نے اب سلیکٹڈ کا متبادل ڈھونڈ لیا ہے. یعنی کہ اشارہ ان کا آصف علی زرداری کی طرف تھا، لیکن معاملہ صرف یہی ہے کہ اب سلیکٹرز نے جب سلیکٹڈ کے لیے متبادل ڈھونڈ لیا تو انہوں نے کوئی اگلا ہینڈ پک کچھ تلاش کیا، تو وہ تو ڈیفینیٹلی آصف زرداری صاحب کے علاوہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اب آتے ہیں آپ کے سوالوں کے جوابوں کی طرف. شعیب جویا صاحب نے سوال کیا ہے کہ گراؤنڈ سے باہر جا کر میچ کیسے جیت سکتے ہیں. بالکل آپ نے ٹھیک کہا، گراؤنڈ میں رہ کر ہی میچ جیتا جا سکتا ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ دو ٹیمیں ایک دوسرے کے خلاف ٹیم بن کر مقابلہ کریں. اگر آپ اپنی ہی ٹیم یعنی کہ ایکس ٹیم وائی ٹیم کا میچ ہے تو ایکس کا کھلاڑی اگر وائی کے لیے کھیلے تو یہ غلط ہے، لہٰذا وہ ٹیم میچ نہیں جیت سکتی جس کی ٹیم کا کھلاڑی مخالف ٹیم کے ساتھ جا کے جیتے. پی ڈی ایم کا یہی ایشو ہے، اور اسی وجہ سے پی ڈی ایم اپنے مطلوبہ مقاصد حاصل نہیں کر سکی، کیونکہ ایک کھلاڑی دوسری ٹیم کی طرف سے کھیل رہا تھا، لہٰذا وہ میچ تو فکس تھا. میچ فکسنگ کے اندر تو پھر ایسے ہی نتائج آتے ہیں. عبدالعزیز صاحب، انصر عزیز صاحب، ان کا سوال ہے پی ڈی ایم میں شامل جماعتوں کے ارکان بھی استعفیٰ نہیں دینا چاہتے تھے، آپ کی کیا رائے ہے؟ یہ بات آپ کی ٹھیک ہے کہ نون لیگ اور خود پیپلز پارٹی تو خیر کلیئرٹی ہے، نون لیگ کے علاوہ بھی دیگر جماعتیں استعفوں ان کے اراکین استعفے نہیں دینا چاہتے. اگر ہم غور کریں تو 10 جماعتیں ہیں پی ڈی ایم اتحاد کے اندر، جس میں سے صرف 5 جماعتیں ہیں جن کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہے، دیگر 5 جماعتوں کی پارلیمنٹ کے اندر نمائندگی ہی نہیں ہے. لہذا ان 5 میں کو ہم اگر سائڈ پہ کر دیں تو باقی 5 جماعتیں ہیں جن کی ریلیونس بنتی ہے نیشنل اسمبلی کے اندر. اور نیشنل اسمبلی کے اندر جو سب سے بڑی جماعت ہے وہ ہے نون لیگ، جس کے 83 اراکین اسمبلی ہیں، اور پیپلز پارٹی کے اس سے کم ہیں. تو اس صورتحال کے اندر استعفے کا آپشن اڈاپٹ کر لینا، اگر کر بھی لیا جاتا تو نون لیگ کے لیے یہ بات بالکل درست ہے کہ نون لیگ کے لیے بھی 100% استعفوں کی اسپیکر کے چیمبر میں جا کر تصدیق کرانا بہت ہی مشکل عمل ہوتا. لیکن اب یہ معاملہ جس طریقے سے بولڈ آؤٹ ہو گیا ہے تو اس سے تو مجھے اب اور کوئی امید نظر نہیں آتی. شفیق الرحمان شاکر صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان کو پی ڈی ایم سے کوئی خطرہ نہیں، انہیں اپنے کرتوتوں سے خطرہ ہے. تو بالکل یہ بات تو ٹھیک ہے، پی ڈی ایم تو خام خواہی اس پر زور لگا رہی تھی جو خود گرنے کو تیار ہے. یہ بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ جو کام 2.5 سال میں نہیں ہو سکا وہ اگلے 2.5 سال میں بھی نہیں ہو سکتا، جو پرفارمنس 2.5 سال میں نہیں دکھائی جا سکی وہ اگلے 2.5 سال میں بھی نہیں دکھائی جا سکتی. جو معاملات کو آپ پہلے 2.5 سال میں نہیں سمجھ سکے وہ اگلے 2.5 سال میں بھی نہیں سمجھ سکتے. لیکن معاملہ صرف اور صرف پاکستان کی سیاست کا المیہ یہ ہے کہ یہ اشاروں پر چلتی ہے، اور جب اشارے آتے ہیں تو معاملات خراب ہونا شروع ہو جاتے ہیں، اشارے آتے ہیں تو معاملے ٹھیک ہونا شروع ہو جاتے ہیں. جب تک ہم ان اشاروں کے کھیل سے اپنے آپ کو باہر نہیں نکالیں گے تو یہ کبڈی ایسے ہی جاری رہے گی، اس کا کوئی نتیجہ نہیں نکلے گا. اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے گا. آپ کا بہت شکریہ. اللہ حافظ.